السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 114۔ سبق کا عنوان ہے شہد کی مکھی۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنے لیے گھر بناتی، پھر پھولوں سے رس چوس کر اللہ کے دیے ہوئے کام کو بحسن خوبی سر انجام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا، اس کا صرف 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ ہی شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیاں آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرتی ہیں۔ اس رس کو حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں، یعنی 30 لاکھ مرتبہ پھولوں سے اپنے چھتے تک آتی جاتی ہیں۔ یہ فاصلہ جو وہ اتنی مرتبہ آنے جانے میں طے کرتی ہیں وہ 50,000 میل ہوتا ہے، یعنی اگر مکھیاں ایک ہی سمت میں سیدھا اڑیں تو وہ 50,000 میل کا فاصلہ طے کر لیں گی۔ رس جمع کرنے کے بعد شہد بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد پہلے پانی کی طرح ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی کو بھاپ کی طرح اڑا دیتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا صفحہ نمبر 115۔ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا اور گاڑھا رس باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس رس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس تیار شہد کو چھتے میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ چھتا بنانے والی مکھیاں اس طرح بناتی ہیں کہ شہد ٹن پیک غذا کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کے گھر کو چھتا کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ چھتا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چھتے میں کئی چھوٹے بڑے خانے ہوتے ہیں جن میں یہ مکھیاں اپنے اپنے رتبے کے مطابق رہتی ہیں۔ مکھیوں کے گھر چھتے کی مالکہ ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ ملکہ مکھی کبھی کوئی کام نہیں کرتی بلکہ چھتے کے مختلف خانوں میں جھانکتی رہتی ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ مزدور مکھیاں اس کے دائیں بائیں چلتی ہیں۔ ملکہ مکھی کے خانے میں بستر لگا ہوتا ہے جہاں وہ شان سے رہتی ہیں۔ ملکہ مکھی 8 سال تک زندہ رہتی ہے جبکہ مزدور مکھیوں کی عمر 6 یا 7 ہفتے ہوتی ہے۔ مزدور مکھیاں ہر وقت محنت کرتی ہیں، اگر یہ محنت نہ کریں تو نہ ان کا چھتا اور نہ ہی شہد بن پائے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا شہد میں ہے، اس لیے یہ ضرور کھانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ چاہتے تو شہد کی مکھی کے بغیر بھی شہد پیدا ہو جاتا یا شہد کی نہر بہا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ شہد کی مکھی کو انسانوں کے لیے محنت کی بہترین مثال بنانا چاہتے تھے۔ شہد کی مکھی جس طرح شہد بناتی ہے وہ منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہے۔ سمجھ آئی؟ آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا شہد کی مکھی کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، شہد کی مکھی جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں گھر بناتی ہے؟ اونچی اونچی جگہوں پر اپنا گھر بناتی ہے، جیسے پہاڑوں پر، درختوں پر، بیلوں پر، دیواروں پر جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ جب وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنا گھر کیسے بناتی ہے؟ اگر فرض کریں یہ ایک دیوار ہے، جیسے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک درخت ہے، تو درخت کے خانے میں درخت کے ایک سائڈ پہ یہ دیکھیں ٹیننگ کے ساتھ اس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ کیسے اپنا گھر بنایا ہے؟ اس نے یوں کر کے دیکھیں چھوٹے 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 آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، ان کو جوڑ کر وہ کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے اپنا گھر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے سارا، جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے درخت کے ساتھ پہلے سب سے پہلے اپنا گھر سارے گھر کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شہد کی مکھی کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ چھتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چھتا کہتے ہیں شہد کی مکھی کے گھر کو، ٹھیک ہے؟ جب وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے تو شہد کی مکھی کب اپنا گھر بناتی ہے؟ جب مارچ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں، درختوں پر بھی بناتی ہیں، پہاڑوں پر بھی بناتی ہیں، دیواروں پر بنا لیتی ہیں۔ تو وہ اپنا گھر، کیونکہ وہ بہار کا موسم آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنا گھر جو ہے وہ بہار کے موسم کے آنے سے پہلے پہلے اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو شہد کی مکھیاں کیا کرتی ہیں؟ پھر پھولوں سے وہ رس جو ہے وہ چوس چوس کر اپنے اس چھتے میں، اپنے اس گھر میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ ایک دن میں جو ہے کتنا شہد جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ رس پھولوں کا کتنا رس چوس کر لاتی ہیں؟ 20 لاکھ پھولوں کا رس وہ جو ہے وہ چوس کر اپنے چھتے تک لاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس رس کو لانے کے لیے وہ کتنی اڑانیں بھرتی ہیں؟ 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں، یعنی کہ 30 لاکھ مرتبہ وہ پھولوں سے اپنے چھتے کی طرف آتی اور جاتی ہیں۔ اگر اس فاصلے کو ہم جو ہے فاصلہ اگر شہد کی مکھیاں ایک ہی سمت میں چلیں تو وہ کل فاصلہ ملا کے کتنا سفر، ان کا کل سفر کتنا بنتا ہے؟ 50,000 میل بنتا ہے ان کا یہ سفر، ٹھیک ہے؟ جو وہ ایک دن میں طے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ سارا رس جو ہے اپنے گھر میں، اپنے چھتے میں جمع کر لیتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے پروں کی مدد سے جو اس شہد کے اندر پانی ہوتا ہے، اپنے پروں کی مدد سے جو فالتو پانی ہوتا ہے اسے بھاپ بنا کر وہ اڑا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کرتی ہیں؟ بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہ پانی اڑ جاتا ہے اور ایک میٹھا گاڑھا جو ہے وہ رس باقی رہ جاتا ہے، جس کو مکھیاں کیا کرتی ہیں؟ چوس لیتی ہیں، اور مکھیوں کے منہ میں، یہ جو بیٹا شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کے منہ کے اندر ایسے غدود پائے جاتے ہیں، جب شہد کی مکھیاں اپنے وہ غدود جو ہیں وہ اس رس کو لگاتی ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جو رس ہوتا ہے وہ اس کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہیں اور یوں جو ہے شہد تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس تیار شدہ شہد کو وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے اس چھتے میں بھر لیتی ہیں، ان خانوں میں۔ یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں ان سب خانوں کے اندر وہ جو ہیں شہد کو بھر دیتی ہیں، یہ جو ان کا چھتا یعنی کہ جو ان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرتی ہیں؟ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ شہد کی مکھیوں جیسے
شہد کی مکھیاں ہیں نا تو ان کی ایک ملکہ مکھی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے اپنے گھر اپنے چھتے کو دیکھتی رہتی ہے کہ جو ہے وہ آیا اور جو لوگ ہیں جو مزدور مکھیاں ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ ملکہ مکھی کی جو عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ ملکہ مکھی کی عمر جو ہے وہ 8 سال تک ملکہ مکھی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، جبکہ مزدور مکھی کی عمر جو ہے وہ 6 سے 7 ہفتے ہوتی ہے، کیونکہ وہ پورا دن محنت کرتی رہتی ہے، تو محنت کر کر کے وہ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ 6 یا 7 ہفتے ہوتی ہے۔ تو بیٹا اگر آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ شہد جو ہے وہ آپ کو ایک موت ایسی چیز ہے کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے آگے نہ کوئی دعا کام کرتی ہے نہ کوئی دوا کام کرتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن ہمیں جانا بھی ہے، تو موت کے جو ہے موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی آپ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، اگر خالص شہد آپ کے پاس ہے آپ آنکھوں میں وہ لگائیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی گلے کی بیماری ہے، خالص شہد آپ لیں گے وہ آپ کو ٹھیک، یعنی کہ ہر بیماری کی جو شفا ہے وہ شہد میں ہے اگر وہ خالص ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے، دیکھیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی کیسی مثالیں بنا کے بھیجی ہیں کہ دیکھیں اس رب نے اس کل کائنات کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، حیوان کو بنایا، انسان کو جنم دیا، یہ پوری کائنات بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، تو کیا وہ اگر چاہتا تو وہ جو ہے وہ شہد کی نہریں بھی بہا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انسانوں کے لیے دنیا میں ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین مثال بنا کے بھیجا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی سے اللہ تعالیٰ نے کتنی میٹھی چیز کو پیدا کیا، اور پھر حدیث شریف میں یہ بات واضح کر دی کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ شہد میں ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح شہد پیدا کیا اور انسانوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی، تاکہ ہم انسانوں کو بھی جو ہے ہم انسان بھی اس سے سبق سیکھیں، اور کس طرح جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکھی سے کتنی بڑی جو ہے وہ چیز جو ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا شہد کی مکھی کے حوالے میں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سارا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 114 آپ نے خوش خط کر کے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔